وہ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہاسٹل وغیرہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اور ہوٹلز نے تو پیمنٹ پہ لوگوں کو سٹے دینا تھا، مفت تو کسی نے سٹے نہیں دینا تھا۔ اور آج اپوزیشن کو کہتا ہوں بڑے شوق سے مارچ کریں۔ آپ تو ہمیں پچھلے دسمبر میں السلام علیکم کہہ چکے تھے، آپ ہمارا استعفیٰ لینے آ رہے تھے، آپ پھنس جائیں گے۔ دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کے اندر عقل اور شعور نہیں ہے، آپ دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دنیا کی سب سے بڑی سیاست پاکستان کے گرد و نواح ہونے جا رہی ہے، اور آپ لاری اڈا کھیل رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ جناب آئیں، پھر آپ کے ساتھ جو ہے قانون اور آئین کے تحت وہ سلوک ہوگا جس کے آپ مستحق ہیں۔ پہلے بھی آپ آ رہے تھے، پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے، آپ کے احترام کے ساتھ۔ پاکستان بدل گیا ہے، پاکستان کی سیاست بدلنے جا رہی ہے، پاکستان کی ساری دنیا پہ قومی ذمہ داری ہے، سب سے زیادہ پاکستان پہ ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہندوستان کسی بھی دہشت گرد طاقت کو استعمال کر سکتا ہے۔ جو کچھ انڈیا کے الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان کے خلاف پروگرام ہو رہے ہیں، وہ انتہائی بیہودہ، بھونڈے اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان اپنی قومی سلامتی کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا، اور انٹرنیشنل جو ہمارے بین الاقوامی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرے گا۔ لیکن دنیا یہ نہ بھولے کہ ہماری چھاتی پہ 80,000 لوگوں کی شہادت ہے۔ آپ تو ہزاروں میں گئے ہیں، کوئی 3,000 گیا ہے، کوئی 200 گیا ہے، کوئی 600 گیا ہے، کوئی 400 گیا ہے۔ ہم 80,000 شہادتیں دینے والے امن کی خاطر ملک ہیں، اور لاکھ سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو معذور ہوئے ہیں ہمارے لوگ، لیکن ہم ہمت نہیں ہارے ہوئے۔ 2600 کلومیٹر پہ فینسنگ ہے جی۔ تورخم پہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ 2192 لوگ بتائے ہیں، یہ جو کچھ بتا رہے ہیں غلط ہے۔ چمن کا مسئلہ جو ہے وہاں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بعض اضافہ جانے والوں کا، نہ جانے والوں کا کم بھی ہو سکتا ہے نمبر، لیکن الحمدللہ پاکستان کی عظیم فوج، عظیم ترین دنیا کی فوج، جس نے اپنی صلاحیتوں کا ہر دفعہ لوہا منوایا ہے، اور پاکستان کی 3 سال پوری کرنے والی عمران خان کی قیادت جو ہے، وہ میں اپوزیشن سے کہوں گا آپ ہیں کیا، بیچتے کیا ہیں؟ آپ کا سودا مک گیا ہے، الیکشن کی تیاری کریں۔ یہ سال ایک ہمیں، اگر ہم نے اچھی پروگرس کی تو اگلا الیکشن تو آپ کو پتا 7 لاکھ لوگوں کا ہمارا حلقہ ہے۔ ایک سال تو الیکشن کمپین، چلو 6 مہینے ہی الیکشن کمپین کے لیے چاہیے، تو آپ کیا کرنے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ کو اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ پھنس جائیں گے، اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں آپ پچھتائیں گے، اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں نیب کے کیسز کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے۔ اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قومی ذمہ داری کو سمجھیں، اور خاص طور میں اس ملک کی دینی طاقتوں کو جنہوں نے نہایت ذمہ داری کا ثبوت دیا، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور خاتم النبیین احمد مجتبیٰ کی سب سے بڑی ریاست ہے، اور ہمارے دین کے علماء کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فقہی مسئلوں سے باہر نکل کر اس پاکستان کے امیج کو اجاگر کریں، اور ایک اور نیک ہو کر اس پاکستان کی حفاظت کریں۔ 5 منٹ ہو گئے سوال۔ دیکھیں، طالبان نے یہ یقین دلایا کہ وہ ٹی ٹی پی کی حد تک تو طالبان نے یقین دلایا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے۔ داعش جو ہے، آئی ایس کے جو ہے، اس سے ان کی پرانی لڑائی ہے۔ غزنی میں انہوں نے آئی ایس ایس کو شکست دی، طالبان نے لوئر میں دی، اور اس وقت آئی ایس ایس جو ہے وہ نورستان کی پہاڑوں پہ اور کنڑ اور نگرہار کے علاقے میں ٹی ٹی پی بھی ہوگی، کنڑ اور نورستان کی پہاڑیوں پہ۔ لیکن ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے، اور ہمیں پوری توقع ہے طالبان کی حکومت سے کہ وہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور الحمدللہ بارڈر پر پاکستان کی فوج موجود ہے۔
ایک ایک انچ پر پاکستان کی عظیم افواج موجود ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں. یار ابھی ہاں جی ایک سوال ایک ہم اخراجات نہیں کریں گے اور جو کمپنیاں ان کو سپانسر کر رہی ہیں وہی کمپنیاں ان کے اخراجات کریں گے اور جو جہاز یا طیارے ہمارے ایئرپورٹس پہ کھڑے ہیں ان کی پارکنگ کی فیس ہوتی ہے وہ دیں گے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. سب مل کر ہماری 3,000 کی ایکسرسائز ہے. وہ 40,000 اور 20,000 وہ ایسے ہی دیکھیں. اب ساری دنیا میڈیا میں فوری طور پر اس کی تردید کرنی چاہیے تھی ہمیں اور یہاں ہمیں چوک ہوئی. 3,000 کی ہماری تیاری تھی اسلام آباد میں اور ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا. فلائٹیں نہیں آ رہی. جب فلائٹیں ہی نہیں آ رہی تو ہم 3,000 بندے کہاں سے لا سکتے ہیں؟ ابھی تک میں نے آپ سے عرض کی ہمارے پاس 1627 وہ جو نور خان ایئرپورٹ پر آئے ہیں کوئی 100-125 بندہ ہے. کوئی ٹارگٹ جو ہے ہمیں کسی بحران سے نہیں گزرنا پڑا. جب لانگ مارچ آئے گا جب لانگ مارچ کا وقت آئے گا اس وقت فیصلہ کریں گے. ان کی ٹائمنگ ہی غلط ہے. ان کی ٹیوننگ اور ٹائمنگ جو ہے سیاست کی کہہ رہا ہوں کسی اور طرف نہ لے جائے جو وہ غلط ہے. ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ملک پشاور کی طرف ہیں